فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم میرے تمام کاشانہ بصیرت کے سامعین کو میرا سلام۔ ہم انشاءاللہ الکوثر کے جلد پہ ہیں، صفحہ نمبر 7 سورہ یونس، اس پہ تحریر ہے۔ اگلے صفحے پر ہم آتے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 8، یہ صفحہ خالی ہے۔ صفحہ نمبر 9 اس میں ابتدا ہوتی ہے اور ہم اور آپ اس کو مل کر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اور مضمون سورہ سے یہ اندیا ملتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے اواخر میں نازل ہوا ہوگا، جب مسلمانوں پر سختیوں میں اور اضافہ ہوا، جس کی بنا پر مسلمانوں کو فتح و نصرت کی نوید دی جاتی تھی۔ ایک آیت قرآنی ہے، اس کا حوالہ نیچے دیا ہوا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 26۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس سورے سے پہلے قرآن کا ایک متدبہ حصہ نازل ہو چکا تھا، چنانچہ منکرین کا یہ مطالبہ اسی سورے میں ہے۔ پھر حوالہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ اور اسی سورے میں قرآن کا وہ چیلنج بھی ہے جو منکرین کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہیڈنگ ہے مضامین۔ اس سورے میں باقی سورہ مکی کی طرح اصول عقائد کے بارے میں مباحث ملتے ہیں۔ توحید، نبوت، حیات اخروی، ان پر منکرین کی طرف سے عائد کردہ شہادت کا جواب، اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ساز تحریک توحید اور ان کے مقابلے میں آنے والے منکرین کا ذکر۔ اس پہ یہ صفحہ تمام ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں اگلے پیج پر، یہ صفحہ نمبر ہے 10۔ اس صفحے کو بھی خالی چھوڑا گیا ہے، صفحہ نمبر 11۔ اب یہاں سے باقاعدہ آیات قرآنی کا حوالہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے اس کے معنی ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو تنبیہ کرے اور جو ایمان لائیں انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس
سچا مقام ہے۔ اس پر کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ اب آتی ہیں تفسیر آیات۔ اکھانا للناس، معاندین اور منکرین کے خیالات کے برخلاف یہ کتاب حکمت آمیز باتوں سے پر ہے، نہ شاعرانہ تخیلات کا مجموعہ ہے، نہ زبانی جادوگری ہے، بلکہ یہ قرآن حکیمانہ باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتا ہے، لوگوں کو فکر و نظر کی دعوت دیتا ہے، عقل و استدلال اور منطق کو قیمت دیتا ہے، لوگوں کے باطل رجحانات کو فروغ دے کر ان کا استحصال نہیں کرتا، بلکہ باطل نظریات کا مقابلہ کر کے لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2، تقریباً انبیاء کے خلاف لوگوں نے ایک سوال اٹھایا۔ اس میں پہلا حوالہ ہے، نمبر 1 دیا ہوا ہے، جو ہے بنی اسرائیل کی 94 آیت، اور حوالہ ہے اب عَسَ اللہ بشر رسولہ، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرا حوالہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 کا، بشر یہدوننا، کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں؟ یہ لوگ نہ وحی کو سمجھ سکے نہ انسانی مقام و منزلت کو، وہ اپنے خیال میں انسان کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بنے، اور اگر وہ کسی انسان کو اس بات کا اہل سمجھتے بھی تو وہ اپنے جاہلی معیار کے انسان کو یہ اہلیت دینے کے لیے آمادہ تھے۔ اس کے بعد پھر حوالہ ہے آیت قرآنی کا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 کا حوالہ ہے۔ اس میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ترجمہ اس کا ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اور کہتے تھے کہ اللہ کو اپنا نمائندہ اور رسول بنانے کے لیے ابو طالب کے یتیم کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ یہ حوالہ ہے اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، قرطبی 306.8۔ وحی کی حقیقت اگرچہ بعض حضرات نے سائنس کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بات تمام محققین کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ تجرباتی علوم کو ان چیزوں کے بارے میں نفیاً اثباتاً نظریہ قائم کرنے کا حق پہنچتا ہے جو اس کے دائرہ کار میں ہیں اور ان کے تجرباتی ذرائع و وسائل کے لیے مسخر ہیں، اور جو چیزیں سائنس کے لیے مسخر نہیں ہیں ان میں وہ نہ اثبات میں کوئی نظریہ قائم کر سکتے ہیں نہ نفی میں۔ اگر وہ اس میں کوئی نظریہ خواہ وہ اثبات میں ہو یا نفی میں قائم کریں تو ان کی یہ بات غیر تجرباتی ہوگی۔ پھر دیا ہوا ہے نمبر 3، الا رجل، انہیں ایک فرد کی طرف وحی بھیجنے پر تعجب ہے، لیکن یہ رجل ان کے درد، دکھ، بھوک، پیاس میں شریک ہو کر ان کو الہی قدروں سے روشناس کراتا، ان قدروں کے ماننے والوں کو بشارت اور منکرین کو تنبیہ کرتا ہے۔ یہ رجل ضرور ہے مگر یہ ملکوتی رجل ہے، وہ نہ نور مجسم ہے، معاف کیجیے گا، وہ نور مجسم ہے جس پر رجولیت کو فخر ہے۔ نمبر 4، انہم لہم قدم صدق، قدموں سے مراد مقام و منزلت ہی ہو سکتی ہے، چنانچہ محاورے میں جس کا کردار تابناک ہو اس کے بارے میں لفظ قدم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں لہو قدمہ فی الخیر، اگر کردار تابناک نہ ہو تو لہو قدمہ فی السوء نہیں کہتے، قدم کے ساتھ صدق کے اضافے سے یہ مقام اور اونچا ہوتا ہے اور اونچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، پوری تاریخ میں منکرین نے ہمیشہ انبیاء کو ساحر کہا، رسول
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی باتوں کا سامنا کرنا پڑا جو تمام انبیاء کو پیش آتی نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ منکرین کی طرف سے جادوگر ہونے کے الزامات میں اس بات کا اعتراف ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عام بشری سطح سے بالاتر ہے، اور جو قرآن آپ کے پیش کیا ہے وہ بھی ایک مافاق العادہ امر ہے۔ البتہ اس کو جادو کہنا ایک بیجا بہتان ہے اور رسالت کے انکار کے لیے ان کا ایک بہانہ ہے۔ اب اس صفحے کے ہم آخر پہ پہنچ رہے ہیں۔ اس میں حوالہ دیا گیا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 30 کا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ کافرون۔ اور جب حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 13۔ اہم نکات۔ نمبر 1، روحانیت سے عاری مادی ذہن میں وحی کا مفہوم ٹھہر نہیں سکتا۔ اکھانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ دوسری نکات میں جو نمبر 2 ہے، مومن کے لیے ثواب آخرت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ انا لہم قدم صدق۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تفسیر آیات کی اب ابتدا ہوتی ہے۔ ہیڈنگ یہی ہے تفسیر آیات، اور پھر اس میں نمبر دیے گئے ہیں تفسیر کرنے کے لیے۔ جو پہلے نمبر پہ ہے، نمبر 1، کائنات کو 6 مختلف مرحلوں میں پیدا کرنے کے بعد وہ عرش سلطنت پر متمکن ہوا، کوئی چیز اس کے قبضہ اقتدار اور تدبیر سے خارج نہیں ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یدبر الامر کے تحت ہو رہا ہے، اس کے حکم و تدبیر یا اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات کی تدبیر و تنظیم کا وہی منتہا ہے۔ اگر کوئی اس کے اذن سے ہوتا ہے، مثلا شفاعت، تو بھی مرکز و مصدر تنظیم و تدبیر وہی ذات ہے۔ نمبر 2، یدبر الامر جملہ حالیہ ہے۔ کائنات کے جملہ امور کی تدبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام مدبریت کا نام ہے، کیونکہ کائنات وجوداً و بقاً اللہ کی محتاج ہے۔ نمبر 3، ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ مشرکین کے معبودوں کی شفاعت کی نفی ہے کہ شفاعت صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن حاصل ہو، کوئی از خود شفاعت نہیں کر سکتا۔ الا من بعد اذنہ سے ان ہستیوں کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے جو باذن خدا شفاعت کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، ذالکم اللہ ربکم، یہی تو تمہارا رب ہے، خالق ارض و سما، عرش پر اقتدار قائم کرنے والا، الامر کی تدبیر کرنے والا ہی تمہارا رب ہے۔
اس آیت اور اس قسم کی دیگر متعدد آیات میں قرآن واضح اور غیر مبہم لفظوں میں رب کی تعریف بیان فرماتا ہے. یہ اگلا صفحہ ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. نمبر 5 ہیڈنگ ہے فَاعْبُدُوهُ، بس اسی رب کی عبادت کرو. عبادت کی تعریف یہی ہے کہ کسی ذات کو رب اور خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے. مشرکین جو اپنے بتوں کے سامنے تعظیم کرتے تھے اس لیے مشرک ہیں کہ وہ ان بتوں کو رب سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے تھے. کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کرنے، عرش اور مستوی کے مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف اور اس کا نمبر ہے 54. اہم نکات. نمبر 1، شفیع وہ ہے جس پر اللہ کی نظر انتخاب ہو. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. نمبر 2، بندگی اس رب کی ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں تدبیر و اذن ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. نمبر 3، اللہ کا معزون ہستیوں کی طرف رجوع کرنا اذن الہی پر عمل ہے، شرک نہیں. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے. اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے. وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جو کافر ہوئے انہیں اپنے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور انہیں دردناک عذاب بھی بھگتنا ہوگا. اب آتے ہیں ہم تفسیر آیات پر. الہی مرجعکم، انسانی خلقت میں یہ بات ودیعت ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے. لہذا اپنی جائے بازگشت سے پہلے جو تکاملی اور ارتقائی مراحل سے گزرنا ہے ان میں انسان کو لاکھ نعمت و آسائش میسر آئے اس کو نہ صرف قرار نہیں آتا بلکہ مزید بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا. نمبر 2، انہو یبدأ الخلق، جو اس انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا. صفحہ نمبر 15 پہ ہم آ گئے ہیں. اگر دوبارہ پیدا کرنا نہ ہوتا تو ابتدا میں بھی پیدا نہ کرتا کیونکہ اس صورت میں خلقت عبث ہوتی. مزید تشریح کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 29 ملاحظہ فرمائیں. ہیڈنگ آتی ہے نمبر 3، لے یجزی. اس دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ مومن اور نیک لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کافر اور بد کردار ہوتے ہیں. یہ عدل الہی کے منافی ہے کہ نیک اور بد لوگ ایک جیسے ہوں. لہذا عدل و انصاف کے تحت دوسری زندگی ضروری ہے کہ نیک لوگوں کو جزا اور بد لوگوں کو سزا دی جائے. اہم نکات. نمبر 1، دنیا کی ناز نعمت کی فراوانی میں بے چینی اور محرومیت میں سکون ملنا دلیل ہے کہ انسان ایک باز گشت کی طرف جانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا. اور دوسرا نقطہ ہے قیامت ارتقائی سفر کا منتہائی مقصد ہے. ثم یعیدہ لیجزی.
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور اس کی منزلیں بنائی تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ صرف حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے۔ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے تفسیر آیات۔ سورج اور چاند اہل عرض کے لیے قدرت کے دو حسین و جمیل مناظر اور اجرام ثوابی میں ہمارے لیے دو نمایاں نشانیاں ہیں جن کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور مدتوں سے ہم ان دونوں سے مانوس ہیں، لہٰذا یہ دونوں ہمارے لیے ایک معمول بن گئے ہیں۔ اس لیے ہم ان دونوں کی اہمیت اور ان دونوں کے پیچھے ایک باشعور ذہن کے کار فرما ہونے کی علامت ہونے سے غافل ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ دونوں اللہ کی ربوبیت اور مدبریت کی اہم ترین دلیل ہیں۔ ان دونوں میں سورج ہمارے لیے منبع حیات ہے اور اسی کی ضیاء پاشیوں سے زمین پر زندگی کا قافلہ رواں دواں ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ اس پیج پہ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، چاند رات کی تاریکی میں چراغ کا کام دینے کے ساتھ ایک قدرتی تنظیم و تقویم بھی ہے جسے شہری، دیہاتی، خواندہ، ناخواندہ ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے، اور مہینوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے 15 دنوں میں چاند بڑھتا رہتا ہے اور دوسرے 15 دنوں میں گھٹتا رہتا ہے۔ یہ ہم اگلے پیج پر آ گئے ہیں۔ اس طرح حساب ماہ کو اور آسان اور سادہ بنا دیتا ہے۔ صفحہ آسمان پر آفتاب اور ماہتاب کی تقویم نہ ہوتی تو دنیا ایک زندان کی مانند ہو جاتی اور امور زندگی کو منظم کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ موجود نہ ہوتا جو ہر شخص کے دسترسی میں ہوتا۔ مزید تشریح سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب آتا ہے نمبر 1۔ کہتے ہیں ضیاء اور نور میں وہی فرق ہے جو سراج اور نور میں ہے۔ ضیاء اور سراج ذاتی جبکہ نور ذاتی بھی ہوتا ہے۔ سراج ذاتی جبکہ نور ذاتی بھی ہوتا ہے اور اکتسابی بھی، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ آیت کی نظر روشنی کی نوعیت پر ہے۔ نمبر 2، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، چاند کی منزلیں بتائیں۔ قدرہ میں ضمیر قمر کی طرف ہے، جیسے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ اس میں فرمایا ہے منازل کا تعلق قمر سے ہے، چنانچہ قمر ہر شب ایک منزل پر ہوتا ہے۔ اس طرح قمر کی 28 منزلیں ہیں جن میں چاند سب کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد 2 دن یا 1 دن چاند دکھائی نہیں دیتا۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ سے معلوم ہوتا ہے منزل وہی ہے جن سے سالوں کی تعداد اور حساب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3 آتا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، سورج سرچشمہ حیات ہے اور قمر نظام زندگی کو مربوط رکھنے کے لیے ایک قدرتی تقویم پیش کرتا ہے۔
ان کو اللہ نے بے مقصد خلق نہیں کیا، ایک حکمت اور حقیقت کے مطابق خلق کیا ہے۔ ان مخلوقات میں اللہ کی مدبریت پر نشانیاں ہیں ان کے لیے جن کے پاس ان حقائق کا علم ہوگا لقومی یعلمون۔ اب ہیڈنگ ہے اس کی، یعنی اس آیت کے نمبر 5 کے جو اہم نکات ہیں۔ ایک اس میں لکھا ہوا ہے قرآن کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی توقعات علم والوں سے وابستہ ہیں، لقومی یعلمون۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بے شک رات اور دن کی آمد و رفت میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب شروع ہو رہی ہے تفسیر آیات۔ نمبر 1، اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، گردش لیل و نہار ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی کو بقا کی ضمانت فراہم کی ہے۔ یہ ہے ہم صفحہ نمبر 17 پہ۔ ورنہ ہمیشہ شب یا ہمیشہ دن ہونے کی صورت میں یہاں زندگی کا وجود و بقا ناممکن ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں گردش لیل و نہار کو آیات لقوم یعقلون، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اس گردش کو آیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، اور سورہ الجاسیہ میں آیت نمبر 5 آیات لقوم یعقلون فرمایا۔ چنانچہ قرآن وجدان، عقل اور قلب سے سروکار رکھتا ہے، جدال و مناظرہ سے نہیں۔ لیکن آیہ شریفہ میں صاحبان تقوی کو یہ دعوت مل گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل و خرد والوں کو ہی خطرے کا احساس ہوتا ہے، اور خطرے کا احساس ہونے پر بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ تقوی عقل و خرد کا لازمہ ہے، اس لیے اہل تقوی کے لیے دعوت فکر دی گئی ہے۔ اب اہم نکات جو اس آیات میں تھے۔ تقوی آیات الہی کے ادراک کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، مخلوقات سماویہ اور ارضیہ کا مطالعہ بعنوان آیات الہی تقوی کی علامت ہے، لقوم یتقون۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وتطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی ہی پر راضی ہیں اور اسی میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی پاداش میں جن کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تفسیر آیات پر۔ نمبر 1، لا یرجون لقاءنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے، اس کے 2 اسباب بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ورضوا بالحیات الدنیا، ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی پر راضی ہیں، اسی کو مقصد حیات تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی عارضی ہے، انسان کے لیے معراج نہیں ہے۔ نمبر 2، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دوسرا سبب اسی زندگی پر اطمینان اور سکون ہے، دل میں آخرت کا تصور نہیں، کوئی تردد نہیں، آخرت نہ ہونے اور زندگی اس دنیا کی زندگی میں منحصر
ہونے پر اطمینان ہے، یہ کاذب اطمینان ان کو تصور آخرت کے نزدیک آنے نہیں دیتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو لوگ قیامت کی توقع نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا پر راضی اور مطمئن رہتے ہیں۔ نمبر 3، والذین هم عن آیاتنا غافلون، منکرین بعد کا دوسرا گروہ غفلت کا شکار لوگ ہیں، وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، ایک لاپرواہی کی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ایک پسماندہ گاؤں میں کسی سردار کی زمین پر کام کرتے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں، ایک واہمی چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں اور بس آخرت پر ایمان دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی نفی کی صورت میں نہ کسی شریعت کے لیے گنجائش باقی رہتی ہے، نہ نبوت اور رسالت کے لیے، بلکہ سرے سے دین کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ان آیات قرآنی کے جو اہم نکات ہیں، نمبر 1، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، دنیاوی زندگی کی منتہائے مقصد بنانے والے بد نصیب ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔